عراق ایران سے جنگ لڑ رہا تھا تو کویت نے ہر مشکل وقت میں عراق کا ساتھ دیا تھا۔ یہ تو پورے عرب کا معاملہ تھا، یعنی عراق کا پیسے دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تقریباً صبح 4 بجے کے قریب عراق نے کویت پر قبضہ کر لیا۔ جب ایران عراق جنگ ختم ہو چکی تھی تو عراق کی معیشت تقریباً تباہ ہو چکی تھی۔ ایک لمبے عرصے سے جنگ لڑنے سے فوج تو کافی حد تک ٹرین ہو چکی تھی، مگر عراق کے پاس بچا کچھ نہیں تھا، بلکہ عراق نے $1 ارب کویت کو اور $27 ارب سعودی عرب کو دینے تھے۔ یہاں پر کویتی بادشاہ نے صدام حسین کو پیغام بھجوایا کہ جو ہمارے سرحد کے چھوٹے موٹے مسئلے ہیں ان کو ختم کرتے ہیں مل بیٹھ کے۔ آگے سے جواب آیا کہ کویت تو عراق کا حصہ ہے۔ یہ بات سن کر کویتی بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گیا۔ اس کی وجہ تھا کہ جب عراق ایران سے جنگ لڑ رہا تھا تو کویت نے ہر مشکل وقت میں عراق کا ساتھ دیا تھا، تو کویت نے اپنے پیسے عراق سے مانگنے شروع کر دیے۔ یعنی عراق کو کہا جو پیسے میں نے آپ کو دیے تھے اب مجھے واپس دے دو۔ تو یہاں پر صدام حسین کا جواب بالکل الگ تھا۔ صدام حسین نے کہا میں تو سب کے لیے ایران سے جنگ لڑ رہا تھا، یہ تو پورے عرب کا معاملہ تھا، یعنی عراق کا پیسے دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور یہ بھی کہا کہ اگر کویت اور سعودی عرب نے پیسے دیے تو کوئی احسان نہیں کیا۔ سعودی عرب بھی یہ بات سن کر چونک گیا۔ کویت نے پھر بدلہ لینے کے لیے دبئی کی مدد سے تیل کی سپلائی بڑھا دی، جس سے مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں زمین پر آ گئی، جس سے عراقی خزانے کو $8 ارب کا نقصان پہنچا۔ یعنی کویت کی معاشی حالات پہلے سے ہی ختم ہو چکی تھی، لیکن اس سے مزید ڈوب گئی۔ صدام حسین کو غصہ آیا تو انہوں نے 1 لاکھ فوج اور 1500 ٹینک کویت کے بارڈر پر کھڑے کر دیے۔ یہ بات سن کر سعودی عرب نے کویت اور عراقی صدر کو فیصلہ کرنے کے لیے سعودی عرب میں بلایا، لیکن یہاں پر آنے کے بعد وہ مزید آپس میں غصہ ہو گئے۔ اس دوران عراقی صدر نے کہا کویت نے عراقی بارڈر کے قریب $5 ارب تیل غیر قانونی طریقے سے نکالا ہے، یہ تیل عراق کا تھا، یہ ہمارے پیسے دے دے۔ یہ بات سن کر کویتی صدر مزید غصہ ہو گئے اور یوں سعودی عرب کے مذاکرات ناکام ہو گئے۔ 2 اگست 1990 کو رات کے 11:30 بجے کویتی بارڈر ریڈار میں کچھ الگ چیزیں نظر آنے لگی۔ یہ عراق کے آنے والے وہ ٹینک تھے جو کویت بارڈر کی جانب آ رہے تھے۔ یہ کچھ ہی دیر میں کویتی بارڈر کراس کر کے کویت میں داخل ہو گئے اور کچھ ہی دیر میں عراقی جنگی طیارے کویتی ایئرپورٹ پر بمباری کرنے لگے۔ تقریباً صبح 4 بجے کے قریب عراق نے کویت پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن یہاں پر کویتی بادشاہ کو پہلے خبر لگ گیا تھا، اس لیے وہ پہلے ہی سعودی عرب کے بارڈر کے قریب اپنے محل میں چلے گئے تھے۔ جیسے ہی کویتی بادشاہ کو اندازہ لگ گیا کہ اب کویت پر عراق کا قبضہ ہونے والا ہے تو وہ قریبی بارڈر سے سعودی عرب میں اپنے چھوٹے سے قافلے کے ساتھ بحفاظت پہنچ گیا۔ وہاں پر عراق جنگ تو جیت گیا، مگر ان تیل کے ذخائر کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ فائدہ اصل میں کسی اور ملک کو ہوا تھا، وہ تھا امریکہ۔ اصل میں جیسے ہی عراق نے قبضہ جما لیا تو اگلے ہی روز امریکہ نے ایک ضروری اجلاس بلا لیا۔ اصل میں امریکہ کو ڈر یہ تھا کہ صدام حسین کہیں سعودی عرب پر حملہ کر کے قبضہ نہ کر لے، کیونکہ اگر یہ پورا تیل یعنی سعودی عرب کا تیل، کویت کا تیل اور عراق کا تیل، یہ تیل پورا صدام حسین کے قبضے میں آ گیا تو ہم تیل کے لیے صدام حسین کا محتاج ہو جائیں گے، کیونکہ دنیا کا تقریباً 40% تیل بنتا ہے۔ امریکہ نے اس چیز کو روکنے کے لیے یونائٹڈ نیشن سے پاسداری کروایا کہ عراق اور کویت کے تیل کے اوپر پابندی لگا دیا جائے، اور اس کے بعد امریکہ نے سعودی عرب کو اس بات کی یقین دہانی دلوائی کہ عراق اب آپ کو ختم نہیں کر سکتا، لیکن صدام حسین کا کہنا تھا کہ میں تو سعودی عرب پر حملہ یا قبضہ نہیں کروں گا۔ یہاں پر امریکہ نے کچھ تصویریں سیٹلائٹ سے بنائی، اس میں یہ نظر آ رہا تھا کہ سعودی عرب کا بارڈر کراس کر کے کچھ عراقی فوج اور ٹینکر سعودی عرب کے زمین میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ تصویریں دیکھ کر سعودی عرب کے بادشاہ نے امریکہ سے دفاعی مدد مانگ لی، جو امریکہ چاہتا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا جو تصویریں امریکہ کے صدر نے دکھائی وہ مکمل طور پر سچے نہیں تھے، کیونکہ اس علاقے میں سعودی عرب اور عراق کا بارڈر کلیئر نہیں تھا۔ لیکن یہاں پر سعودی عرب کا بادشاہ نے امریکہ کے صدر کو خط لکھا، اس میں 3 شرط تھے، اگر یہ شرط آپ کو تو پھر ہمیں امریکی مدد چاہیے۔ تو اس خط میں پہلا شرط یہ تھا کہ عراقی خطرہ جب سعودی عرب سے ختم ہو جائے گا تو امریکہ اپنا فوج واپس بلا لے گا۔ نمبر 2 یہ تھا کہ سعودی عرب کے حکم کے بغیر عراق پر کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا۔
اور نمبر 3، تیسری شرط آج تک نہیں پتہ چل سکا کہ تیسرا شرط کیا تھا، تو یہ تھا کانفلنٹ ٹو بی کنیکٹڈ۔